اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج جو ہے ہمارا فرسٹ لیکچر ہے بیسیکلی ایم ایف اے کا، تو ظاہر سی بات ہے بنیادی چیزیں ہوں گی، لیکن میں بنیادی چیزوں سے زیادہ جو ہے اس چیز پر فوکس آپ کو کراؤں گا کہ بیسیکلی یہ پیپر دیکھیں آپ کا جو ایم ایف اے جو ہے، ٹھیک ہے، ایم ایف اے کے اندر نا ٹیکنیکلی جو ہے اس کے نام میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی دو چیزوں کا کومبو ہے۔ ایک آپ کے پاس ہے مینیجریل انالیسس، ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاس ہے فائنینشیل انالیسس۔ اب دیکھیں یہاں پر ورڈز کی طرف جاتے ہوئے نا، اگر آپ ویسے ہی اگر آپ لوگوں کا دل ہوا اور آپ لوگوں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا کہ یار یہ ذرا پڑھے تو صحیح مینیجریل انالیسس کیا ہوتا ہے، فائنینشیل انالیسس کیا ہوتا ہے، تو یہ بہت براڈ ٹرم ہے، بہت زیادہ براڈ ٹرم ہے۔ یعنی فائنینشیل انالیسس میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے جو کہ ایف آر 2 میں بھی ہے، جو کہ بی ایف ڈی میں بھی ہے، جو کہ ایف ایف آر میں بھی ہے، جو کہ ایم ایس اے 1 ایم ایس اے 2 میں بھی ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مطلب ٹنز آف تھنگز، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ان پیپر میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپر جب بناتا ہے تو وہ ایک سینیریوز کو ڈیولپ کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے بناتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اب اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کے پاس مینیجریل انالیسس۔ سملر، اگر میں مینیجریل انالیسس کو اگر میں اس پرسپیکٹو سے کہوں کہ مینیجریل انالیسس کیا ہوتا ہے، تو میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ مینجمنٹ کا کام تو فائنینشیل انالیسس کرنا بھی ہے، یہاں پر وہ نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں پرپس جو ہے ڈیفائن کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کا بیسیکلی ایک اسٹریٹجک پوزیشن اور اینڈ سم اسٹریٹجک چوائسیز۔ کیوں سم لکھ رہا ہوں میں، اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اس کے اندر۔ اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہو کسی دن، آپ کو مطلب خواب کے اندر کچھ آئے کہ یار میں نے بہت زیادہ پڑھنا ہے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ ہوتی کیا ہے، اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی کیا ہے، اسٹریٹجک چوائسیز کیا ہوتی ہیں، اسٹریٹجی اپنا اپوزیشن کیا ہوتی ہے، اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ لیکن اگر میں اس کو ایزی پیزی بات کروں تو پچھلی اگر کسی کے پاس بی ایم ایس کی بک ہو، ایس پی ایم سے پہلے والی، تو وہ اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے کہ بھائی یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ کو اگر ہم شروع کرتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اس سبجیکٹ کا جو اب جب سے آئی کیپ نے شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آئی کیپ نے اس کے اندر جو رزلٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ آیا کہ یہ اس بات کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پیپر بہت مشکل ہے، یا یہ ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ پیپر بہت آسان ہے، یا یہ سم ہاؤ ان بٹوین ہے کہ کبھی آسان کبھی مشکل، جو کہ کاسٹنگ کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی رزلٹ آتا ہے 26% تو کبھی رزلٹ آتا ہے 50%۔ تو یہ کون سے سینیریو میں فال کرتا ہے اور یہ کس طریقے سے چل رہا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا آپ کی خدمت میں انالیسس پیش کروں گا۔ اگر آپ غور کریں اس والے ایریا کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے فرسٹ اٹیمپٹ ایک ایسی تھی جس کے اندر جو ہے یہ کوئی 37% کا رزلٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ اٹیمپٹ کے بعد اگر آپ اوور آل دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ رزلٹ ہے نا اپروکسیمیٹلی 48-50% کے اراؤنڈ فال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے اس کی ایک ایوریج بھی نکال کے دیکھی تو یہ 46.82% بنتا ہے، لیکن اس میں ایک انوملی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 37.42 جو ہے وہ کافی نیچے کی طرف ہے اور پہلی بار پیپر آیا تھا، تو دیئر از اے پاسبلٹی کہ بچوں نے اس کو ایسے پریپیئر نہ کیا ہو، بچے اس طریقے سے مائنڈ سیٹ نہ ہو، اور بہت سارے اس پہ سوال بن سکتے ہیں، کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ کا جو پیپر ہوتا ہے، جو بھی نیا پیپر انٹروڈیوسڈ ہوتا ہے جو پہلے سے کورس میں نہ ہو، اس پیپر کے ساتھ یہ سینیریو ہو جاتا ہے، کوئی مس ہیپ ہو جاتے ہیں، کوئی تیاری اس طریقے سے نہیں ہوتی، ازیوم کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ جاتا ہے، اینڈ سو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر میں اس والے پورے ایریے کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے پاس تقریباً جو ہے 48-49% کا رزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے؟ یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ یار پیپر
از ایوریج. ٹھیک ہے, ایوریج کے مراد کیا ہے؟ نیدر ٹو ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے, اینڈ نور ٹو ایزی. صحیح ہے, یعنی کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ پی آر سی والا کر دیا ہے سین, آؤ اور پاس کرتے چلے جاؤ, ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے, کیونکہ پی آر سی کے اندر تو پھر وہ پیور کمپیوٹرائز ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے پاس جو ہے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو اس کو بھی 4 میں سے 1 کر دیا, اور وہ بہت ساری چیزیں. لیکن ان اینی کیس پی آر سی بھی پیپرز ہی ہیں بھائی, لیکن اس میں تو اوبویسلی آپ کو پیپر سولو کرنا ہے اور بہت ساری چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اگر ہم اس پیپر کو شروع کرتے ہیں, اب دیکھیں اس پیپر کی ہے نا 2 سائڈ جو ہیں, جس کو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس پیپر کی 2 سائڈ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے مینیجریل انالیسس, ٹھیک ہے, اور ایک آپ کے پاس ہے فائنینشیل انالیسس. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا ان دونوں میں کوئی تطبیق ہے؟ تطبیق سے میری مراد ہے کیا یہ دونوں کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ اپنے آپ میں کسی طریقے سے میچ کر رہے ہیں؟ دونوں الگ الگ دنیا ہے پراپر, یہ ورلڈ ڈفرینٹ ہے. اور اس ورلڈ میں ہے کیا مسئلہ, اب یہ بتا دوں. دیکھو یہ والا پارٹ جو ہے نا, یہ پیور تعلق رکھتا ہے بزنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجی سے. یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں نا احتمالی ہوں گی, پروبیبل والی. لگ رہا ہے بزنس سینیریو کو دیکھ کے کہ یہ کمپنی یہ چیز ہو رہی ہے, لگ رہا ہے بزنس سینیریو کو دیکھ کے کہ یہ جس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے اس میں بہت ہائی کمپٹیشن ہے, تو شاید یہ پرائز پہ کام نہیں کر سکتی. لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے تو یہ پرائز وار شروع کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک چانس ہے کہ یہ فارورڈ انٹیگریشن یا بیکورڈ انٹیگریشن کرتے ہوئے اپنے آپ میں کمپٹیٹیو ایج حاصل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہ لگ رہا والی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہم جو ہے ایک پیپر بیس سینیریو پہ کر رہے ہیں, ہم کوئی ریئل ٹائم سینیریو پہ نہیں کر رہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ریئل ٹائم سینیریوز کو بھی اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹ کریں کہ کس طریقے سے کمپنیز جو ہیں اپنی اسٹریٹجیز کو ڈیوائز کرتی ہیں, اور کون سی کس کی اسٹریٹجی کام بھی کر جاتی ہے اور نہیں بھی کرتی ہے. دونوں سینیریوز ہوتے ہیں. بزنس رسک تو اسی کو کہتے ہیں نا جس میں دونوں سائڈ کے رسک ہو. ٹھیک ہے, عام طور پر ہر جو رسک ہوتے ہیں وہ کچھ رسک ٹرانسفریبل ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. کبھی رسک مینجمنٹ پڑھیں گے اس کے اندر ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن جنرلی بزنس رسک تو اس کو ہی کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس پیور رسک ہے اور دونوں سائڈ کا رسک ہے. یا تو آپ چھت پھاڑ دیں گے یا آپ جو ہے بالکل ہی زمینوں پہ آ گریں گے, دونوں میں سے ایک کام. البتہ مڈل آف دی روڈ بھی رہتے ہیں, لیکن چلو. اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے, اگر میں اس کو اگر آئی کیپ کے حساب سے بھی توڑوں تو آئی کیپ کہتا ہے بھائی آپ کو پہلے تو آنا چاہیے ایکسٹرنل انالیسس. جب ورڈ ایکسٹرنل انالیسس آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ کو آپ کے بزنس کا باہر, کیونکہ دیکھو بزنس جو کام کرتا ہے نا وہ ایک اوپن انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے. بزنس کے کام کا باہر کے انوائرمنٹ پہ اثر پڑے گا, اور باہر جو کمپنیز کر رہی ہیں اس کا بزنس پہ اثر پڑے گا. یعنی کہ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کا اثر پڑنا ہے. یہ کوئی کلوز انوائرمنٹ نہیں ہوتا جیسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں, یہ تو اوپن دنیا ہے. اگر کوئی آپ کا کمپٹیٹر کچھ کرے گا, اگر کوئی اپنا گورنمنٹ کچھ کرے گی, اگر کوئی فائنینشیل پالیسی میں کچھ چینج آیا, اگر کوئی ٹیکنالوجی میں ڈسٹرپشن آئی, تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو امپیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آئی کیپ کہتا ہے کہ آپ کو آنا چاہیے ایکسٹرنل انالیسس. ایکسٹرنل انالیسس کیا ہے, اس کے مختلف ماڈل ہیں. مشہور زمانہ ماڈل جس پہ آئی کیپ نے 5 چیپٹر بنا کے رکھے ہیں شروع کے تقریباً, وہ ہے پیسٹل انالیسس. اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے آئی ٹی بی میں اگر اس کو تھوڑا بہت پڑھ لیا, یا اگر آئی ٹی بی میں نہیں بھی پڑھا تو میں چلو اس کو ایک بتاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس نے جو ہے اب اے لیولز کے اندر اس کو پڑھا ہو, اگر کوئی بچہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, تو پیسٹل انالیسس اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو پیسٹل از اے فل فارم آف پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل, ٹیکنالوجیکل, ایکولوجیکل اینڈ لیگل. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ باہر یہ جتنے فیکٹر ہیں یہ آپ کے بزنس پہ اثر کر سکتے ہیں, دونوں سائڈس میں, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی.
اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ماڈلز ہیں، یہ میں نے ایک جنیرک ماڈل بتایا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے وہ کہتا ہے آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے انٹرنل انالیسس۔ جب آپ انٹرنل انالیسس کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل انالیسس سے مراد کیا ہے؟ بھائی انٹرنل انالیسس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ مثال کے طور پر مثال دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں ایک نارمل روڈ سائڈ آپ کے پاس ایک کھیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ایک بہت بڑی فوڈ چین سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے عزم ہے، اچھی بات ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، لوگ کر بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات آتی ہے کہ کیا انٹرنلی آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں، کیا وہ کمپیٹنسیز ہیں، کیا وہ کیپیبلٹیز ہیں جو اس اسٹریٹجک ویژن کو سپورٹ کریں گی؟ بھئی آپ کسی مارکیٹ میں جاؤ گے تو اس مارکیٹ کے منیمم تھریش ہولڈ تو آپ کو میٹ کرنے ہوں گے، وہ میٹ کرنے کے لیے یعنی گھسنے کے لیے، اور آپ کے پاس کچھ یونیک چیزیں ہونی چاہیے جو ان کو بیٹ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کیسے کریں گے؟ یا پھر آپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ آپ جو ہے بیسیکلی دوسرے کمپیٹیٹر کو کھانے لگ جائیں، یعنی آپ اس کو اگر بیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے پرائز وار شروع کر دیں یا اس کو بڑھ کر کے خود ہی اس کو اپنے پاس لے آئیں اینڈ سو آن۔ یہ ساری اسٹریٹجیز اس کے اندر آتی ہیں، لیکن انٹرنل انالیسس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا انالیسس، آسان لفظوں میں برا ورڈ ہے لیکن ہم کہتے ہیں آپ کے اندر ٹپڑ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں ٹپڑ سے مراد یہ کیا ریسورسز ہیں، کیا کمپیٹنسیز ہیں، کیا کیپیبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، کیا کچھ ایسا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ میں نا دوسرے سے اچھا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور ایریا آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے ایتھکس کا۔ ویسے میں کہتا ہوں پاکستان میں ایتھکس جو ہے نا، لوگ اگر صحیح کر لیں تو کیا ہی بات ہے، مورالٹیز اور ایتھکس میں ہمارا بڑا برا حال ہے، لیکن ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایتھکس ان بزنس کی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھو جب آپ ایتھکس پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے، آپ پڑھیں گے کہ آڈیٹر کے بھی ایتھکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹیکس پڑھا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ٹیکس کے پریکٹیشنر ہوتے ہیں ان کے بھی ایتھکس ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ایتھکس جو ہے ہر جگہ پر ہے، بلٹ ان ہے۔ تو ایتھکس کو پڑھا اسی لیے جاتا ہے تاکہ مینیجریل کوئی ڈیسیجن آپ لیتے ہوئے آپ ایتھکس کو کمپرومائز نہ کریں۔ اگزامپل دیتا ہوں، پاکستان میں انفلیشن بلا کا آیا ہے، بلا کا انفلیشن آیا ہے، اور اگر کوئی سیلریڈ امپلائیز آج مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جن کی تنخواہ 2 سے 5 لاکھ روپے تک تھی، ٹھیک ہے، آپ ان سے ذرا پوچھیں گے نا کہ سیلریز میں کیا حال ہے، تو ہر کوئی آپ کو یہ ایک گن سناتا ہوا ملے گا کہ بھائی جان ابھی تو جون ختم ہوا ہے، جولائی سے ابھی تو ہمارا انکریمنٹ بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ انکریمنٹ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس حساب سے لگتا ہے، لیکن ہمارا جو ہے ٹیک ہوم کم ہو گئی۔ اب وہ ہر شخص کمپنی کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میری ٹیک ہوم بڑھا دیں، اور مان لیتے ہیں کہ کوئی کمپنی ایسی ہے، مان لیتے ہیں کہ کوئی کمپنی ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے ہم ٹیک ہوم بڑھا دیں، تو کیسے، تو وہاں پر کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ایسا کریں آپ ہاف سیلری کیش میں دے دیں اور ہاف سیلری جو ہے اس کو ٹیکسیبل کریں، ٹھیک ہے، کچا پکا کر لیں، مثال کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایتھیکلی کا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا یہ کرنا بزنس کے لیے تو بینیفیشیل ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو کہیں کہ تھوڑی سیلری تیری ہم کم کر دیں گے، مثال کے طور 3 لاکھ ہے نا، 1.5 لاکھ ہم تیرے کو دے دیں گے کیش میں، اور 1.5 لاکھ 1,40,000 کیش میں دے دیں گے، اور 1.5 لاکھ ہم تیرے کو دے دیں گے اس میں، یعنی اس کی سیلری ٹیکنیکلی 2,90 ہو گئی، کمپنی کو 10,000 کا فائدہ ہو گیا، کمپنی کے لیے تو پروفیٹیبل ہے نا۔ لیکن آن دی ادر سائڈ کیا یہ لیگل ہے؟ کیا یہ فیئر ہے؟ نہیں۔ تو اس طریقے کی ڈیسیزن جو ہے وہ آپ کو لینے کی بات کرے گا، اور وہاں پر آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہوگی۔ اس کے بھی ماڈل ہے، ٹکر کا ماڈل ہے، اور بھی اسی طریقے سے دوسرے ماڈلز بھی اویلیبل ہے، میرر ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرر ٹیسٹ کا ایک آپ کو کانسیپٹ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایتھیکل ڈیسیزن میکنگ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں یہ جو ایریا ہے نا اس کے درمیان گھومتا ہے، میں نے بڑا موٹا موٹا انالیسس آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کے اندر جائیں گے میں بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ، جس کے اندر میں نے اس کو بھی فردر بائیفرکیٹ کیا ہوا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں فائنینشیل انالیسس کے اوپر۔ اگر ہم فائنینشیل انالیسس کی بات کریں
تو دیکھو پہلی تو بات یہ، چلو اس کا تو میں نے بتا دیا، یہ بزنس مینجمنٹ اینڈ اسٹریٹجی سے آیا. تو یہ پیپر بنا بھی تو BMBS کے اگینسٹ تھا. جو پہلے چیپٹر تھا بزنس مینجمنٹ بیہیویئر اسٹڈیز، تو کچھ پارٹ تو پہلے سے ہی تھے اس میں. بس یہ تھے کہ وہ پارٹ جو ہے اب پراپر اپلیکیشن میں آ رہا ہے. اب سینیریو آتے ہیں، پہلے سینیریوز نہیں آتے تھے، ایسے ہی اٹھا کے 6 پوائنٹ پوچھ لیے، فلاں کی تھیوری کے 6 پوائنٹ پوچھ لیے، ایلٹن مایو کی تھیوری بتا دو، ایڈورڈ کیا کہتا ہے، میسلو کیا کہتا ہے، ہرزبرگ کیا کہتا ہے، وہ ایک لنڈل ارونگ کیا کہتا ہے، اس کے 10 پوائنٹ کیا کہتے ہیں. وہ ایک بڑا مشکل پیپر ہوتا تھا، کیونکہ اس کو یاد ہوتے ہیں پوائنٹس یار. وہ بڑا ایک مطلب آپ کو روٹ لرننگ کرنی پڑتی تھی لٹرلی. لیکن اب یہ اچھی بات ہے، میں آپ کو پیپر بھی ریویو کراؤں گا کہ انہوں نے اب جو ہے سینیریو بیس بلڈنگ کرنا شروع کر دی کہ آپ سینیریو پہ سولو کریں. اچھا ایک اور بات یہ کہ سینیریو سولو کرتے وقت ہے نا، اگر آپ کی پوائنٹ کو ٹیکل کرتے ہوئے اپنے آنسر لکھتے ہو اور آپ لوگوں کے آنسر ایک دوسرے سے تھوڑا بہت ڈفر بھی کرتے ہیں تو یو بوتھ آر رائٹ. بس کی تھنگ ہے کہ کیا آپ نے اس چیز کو کیچ کیا ہے یا نہیں. اگر کیچ کیا ہے فبیہا، نہیں کیا ہے بس سمجھ جائے. پھر آئی کے باپ سے محبت کر لے گا، اور جب آئی کے محبت کرتا ہے نا تو وہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے دوبارہ بلا لیتا ہے. اچھا جی، آ جاتے ہیں ہم فائنینشیل انالیسس کے اوپر. جیسے کہ اس میں تو میں نے بولا BMS کا تھا، یہ فائنینشیل انالیسس کا پیسز کہاں سے آئے؟ دیکھو CA میں سے کچھ حصہ آ گیا اس کا. CA میں سے کیا آ گیا؟ ایک آ گیا آپ کا آپ یوں کہنے کیپٹل بجٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو انویسٹمنٹ اپریزل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ اپریزل آ گیا. پھر آپ کا دوسرا جو ہے ایک سورسز آف فائنینس کے نام سے ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، وہ بھی اس میں آ گیا. پھر آپ کا جو ہے ایک چیز جو مین آ گئی وہ آ گئی رسک مینجمنٹ. یہ رسک مینجمنٹ کہاں سے آیا؟ یہ رسک مینجمنٹ یہ خاص کر کے جو یہ رسک ہے یہ ریلیٹڈ ٹو فائنینس رسک ہے. فیوچر فارورڈ ہیجنگ، جو آپ لوگوں نے اگر اکنامکس میں پڑھا ہو تو اکنامکس میں کچھ آپ نے اس کی جزیات پڑھی ہوں گی کہ ہم فیوچر کور لے لیتے ہیں. اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے فیوچر میں ڈالر پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ رسک ہے کہ مجھے فیوچر میں جب میں ڈالر پے کرنے جاؤں گا تو اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، تو آج ہی میں فارورڈ میں اس کو خرید لیتا ہوں کہ مجھے اتنے میں مل جائے تاکہ میں اپنا رسک کو ہیج کر سکوں. اور بھی بہت سارے. اسی طریقے سے آپ کو فیوچر میں رسک ہے کہ بھائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے بڑھنے والا ہے اور آپ کو 2-3 مہینے میں لون لینا ہے، وہاں پر آپ FRA کر سکتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ فیوچرز اینڈ سو آن. تو انہوں نے یہ جو انٹرسٹ رسک مینجمنٹ والا جو یہ ایریا دیا یہ بیسیکلی BFD سے دیا. ٹھیک ہے، اب یہ پیپر اگر غور کیا جائے تو دو بالکل ڈفرینٹ سائٹس کو ڈسکس کرتا ہے، بالکل ڈفرینٹ سائٹس. آپ اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ کہہ دیں گے دیکھیں یہ بھی تو بزنس کی باتیں اور وہ بھی بزنس کی باتیں، بات صحیح ہے. لیکن اگر میں اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک دن ایک مغز نکال کے MFA پہ مینیجریل سائڈ پڑھیں گے اور ایک دن دوسرا مغز نکال کے آپ فائنینشیل سائڈ پڑھ لیں گے، کیونکہ ایک پیورلی تھنکنگ کی بیس کے اوپر ہے اور دوسرا جو ہے پیورلی جو ہے سالونگ کی بیس کے اوپر ہے. اس میں بھی تھنک کرنا پڑتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹیشن جو ہے وداؤٹ مائنڈ سالو ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں یہ پیپر جو ہے زیادہ تر نومیریکل سائڈ پہ بلانگ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بیسک سا سینیریو تھا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے چھوٹا سا آپ کا یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایریا بنایا ہے. آپ اگر اس کو ویو کریں، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ویزیبل ہو. اچھا دیکھیں یہ ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اگر میں آپ کو بات سمجھانا چاہوں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہو اللہ کرے، یہ جو ہے ہمارا اب دیکھیں یہاں پر ہم پہلے مینیجریل سائڈ کی بات کر لیتے ہیں جس کو میں نے پورا بریک کیا ہے. اگر آپ غور کریں مینیجریل سائڈ کے اوپر میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اسٹریٹجک انالیسس ہے اور ایک ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ ہے. ٹھیک ہے، ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ میں ایک آپ کے پاس فریم ورک ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے. اگر میں آپ کو بولوں ایتھیکل ڈیسیجن لینا ہے تو آپ اس کو رائٹ یا رونگ کیسے سمجھو گے؟ میں مثال دیتا ہوں. آپ بائک لے کے جا رہے ہیں، آپ نے
بائک میں سگنل توڑ دیا یا سگنل آپ نے جو ہے جمپ کر لیا، اس کو کہتے ہیں سگنل جمپ کر دیا. اب یہاں پر آپ کو پولیس سگنل جمپ کر دیا جبکہ آپ نے دیکھا کہ پولیس والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ نے جمپ کیا اور اسی لیے جمپ کیا ہوگا کہ پولیس والا نہیں تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہم اس کو کیسے رائٹ اور رانگ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا تو یہ زاویہ ہے کہ جہاں پکڑا ہی نہیں ہونا بس کر دو، اپنا فائدہ دیکھو، ٹائم بچ رہا ہے، پیسے بچ رہے ہیں. جہاں آپ کے پاس ایک انسینٹیو اٹیچ ہو اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، تو بھائی آپ پکڑا ہی نہیں دو گے بالکل. لیکن اگر میں بات کروں کہ سگنل جمپ کرنا، میں آپ کو ایک زاویے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ سگنل جمپ کرنا اگر آپ غور کریں تو یہ وہ جرم ہے میرے بھائی کہ وہ آپ کو بیسیکلی جو ہے آپ کی جان یا کسی کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. آپ نے سگنل بے خیالی میں جمپ کیا، کسی نے جس کا سگنل کھلا ہوا تھا اس نے آپ کو مار دیا. آپ کہیں گے میں تو گاڑی میں تھا، مثال کر لوں، اور وہ بائک میں تھا تو اس نے مجھے مارا، تو یار وہ تو اس کا نقصان ہو گیا. آپ دیکھیں دونوں سائڈوں کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے پھر اس کی انکوائری بیٹھے گی تو آپ کو ایک شرمندگی کا باعث بنے گا کہ یار میں نے کوئی 2 منٹ بچانے کے لیے یا 5 منٹ بچانے کے لیے سگنل جمپ کر. تو ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ ہم ریئل لائف میں روز لے رہے ہوتے ہیں، روزانہ لیتے ہیں. آپ کو کوئی کام کرانا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لیگل ہو، لیکن جہاں پر نہیں ہوتا آپ وہاں انڈر ٹیبل جا رہے ہوتے ہیں. لائسنس بنوانا ہے، مثال ہے، آپ کو بائک کا لائسنس بنوانا ہے، کار کا بنوانا ہے. آپ کی کوشش میرے خیال میں آپ کبھی کوشش نہیں کریں گے آپ بائک کا ٹیسٹ دیں. آپ لٹرلی مانیں بائک کے ٹیسٹ میں فیل ہی نہیں ہوتے اگر اچھا چلانے والا ہو. لیکن آپ دیکھیں لوگ ٹیسٹ دینے سے کتراتے ہیں اور وہاں پر جا کر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو اوور لک کر کے پاس آؤٹ ہو جائیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ ایک انیتھیکل ڈیسیجن کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس انسینٹیو کیا ہے کہ یار پھر بعد میں مجھے کوئی چلان نہیں کرے گا، یار یہ لائسنس کے اوپر تو بڑے بڑے چلان. تو کیا ہوا؟ آپ کو نظر آیا کہ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ہائیلی جو ہے کنیکٹڈ ہے کس سے؟ آپ کے انسینٹیوز کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ. باقی ایتھیکل ڈیلیما پہ ڈسکس کریں گے. یہ ویسے آپ کے کورس میں اسپیسیفکلی شامل نہیں ہے ایتھیکل ڈیلیماز کیا ہوتے ہیں، لیکن میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا ایتھیکل ڈیلیماز کیا ہوتے ہیں. کیونکہ ایتھیکل ڈیلیما وہ سچویشن آ جاتی ہے جہاں پر ایتھک کے 2 پرنسپل ہوتے ہیں اور دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ آپ مجھے پورا کریں، لیکن آپ اس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ایک کو تقاضے کو پورا کریں گے تو دوسرا تقاضا پورا نہیں ہوگا. تو اس صورتحال میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ آسان لفظوں میں اب اس کو عموماً کہتے ہیں آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، وہ والی جو مثال دیتے ہیں وہ حقیقت وہی سچویشن ہوتی ہے ایتھیکل ڈیلیما. لیکن البتہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اب دیکھو اسٹریٹجک انالیسس میں نے اس کو 2 ایریا میں توڑا ہے، ایک ہے انٹرنل انالیسس، ایک ایکسٹرنل انالیسس ہے، ٹھیک ہے. دیکھو ویسے تو اگر آپ اس بک کا زاویہ لیں گے، میں آپ کو وہ بھی ریویو کرواتا ہوں، تو وہاں پر ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کمپیٹیٹر انالیسس. بھائی وہ بھی ایکسٹرنل انالیسس ہی ہے، پریشان ہونے کی نیڈ نہیں ہے، وہ بھی ایکسٹرنل انالیسس ہی ہے، ٹھیک ہے. انڈسٹری کا انالیسس کرو، کمپیٹیٹر کا انالیسس کرو، انوائرمنٹ کا انالیسس کرو، ایکسٹرنل ہی انالیسس ہے. اگر آپ جس پروڈکٹ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اس پروڈکٹ کا انالیسس کرو تو ابھی تک تو آپ گئے نہیں ہیں نا. جب آپ اس مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ اس ایکسٹرنل پروڈکٹ کا ہی انالیسس کریں تو بھی ایکسٹرنل انالیسس ہے. وہ پروڈکٹ کی لائف سائیکل کیا ہے وہ اسی کا انالیسس ہے. آپ کا اگر انٹرنل پروڈکٹ انالیسس ہے تو وہ اور بات ہے، وہ انٹرنل میں چلا جائے گا، لیکن جنرلی وہ ایکسٹرنل انالیسس ہی میں کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس انٹرنل انالیسس میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس SWOT کا SW آ جاتا ہے، اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. کیونکہ اسٹرینتھ اور ویکنیسز آپ کی انر ہوتی ہیں. آپ کے آرگنائزیشن کے اندر اسٹرینتھ کیا ہے جو آگے والے کو بیٹ کر دے گی، اور ویکنیس کیا ہے جس سے وہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسورس کمپیٹنسیز کیپیبلٹیز جو ابھی میں نے ذکر کیا. ویلیو چین آ جاتی ہے. اب ویلیو چین آپ اپنا بھی انالیسس کر سکتے ہیں، باہر کا بھی کر سکتے ہیں. جنرلی ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں اور پھر باہر والے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. CSF کرٹیکل سکسیس فیکٹر وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اپنا اگر اس کو صحیح نہیں ہوئی تو میری سکسیس رک جائے گی، اس کو کرٹیکل سکسیس فیکٹر کہتے ہیں. اگر آپ اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے آپ کو ایسے ہی کانسیپٹ فیل ہوگا. اس کے علاوہ کسٹمر وغیرہ کے کچھ کانسیپٹ ہے، اور بھی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کسٹمر کس کو کہتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس کمپیٹیٹر نیڈ. کیونکہ آپ کسٹمر سمجھیں گے تو کسٹمر کی نیڈ کو سمجھیں گے. اصل میں یہاں تو ہے کہ کسٹمر کی نیڈ کیا ہے، کسٹمر کی نیڈ کو سمجھیں. میں کہتا ہوں پہلے کسٹمر سمجھو، نیڈ سمجھ آ جائے گی.
کیونکہ کسٹمر کی نیڈ کو سمجھنے کے لیے کسٹمر کے زاویے کو سمجھنا ضروری ہے. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. ہم یوں سمجھ لیں آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں ٹیکنیکلی ہم دونوں باہر کسٹمر ریلیشن شپ میں ٹیکنیکلی. کیوں؟ میں آپ کو انفارمیشن سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ زاویہ سارا جو ہے بتا رہا ہوں, یہ کیا ہے, انفارمیشن میرے پاس ہے جس کو میں سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ اگر اس انفارمیشن کو سمجھتے ہیں اور آپ اس انفارمیشن کو ڈائجسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ میرے بائر ہیں, ورنہ نہیں, تو آپ میرے کسٹمر ہیں. آپ میرے ابھی تک پروسپیکٹو کسٹمر ہیں. پروسپیکٹو کسٹمر کیا ہے کہ ابھی آپ سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ویدر اس نے صحیح سمجھایا نہیں سمجھایا اور جو بھی چیز ہے, لیکن جب آپ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کنزیوم کرنا شروع کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کا ایکچوئل کسٹمر بن جاتے ہیں. عام طور پر سم ٹائم ہم آپ نے سنا ہوگا کہ یار میں یہ پروڈکٹ لے رہا ہوں, ٹرائی کر رہا ہوں, اگر مزہ آ گیا تو اگلی دفعہ آؤں گا. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم کسٹمر جو ہوتا ہے نا وہ کسٹمر ہی نہیں ہوتا, وہ پروسپیکٹو ٹائپ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پیسٹل. یار اس کو اس دفعہ آئی کیپ نے جو ہے بیسیکلی, میں اگر اس کے اوپر کلام کروں تو بات یہ ہے حضرت کہ پیسٹل جو ہے نا بی ایم بی ایس میں بھی تھا, پیسٹل بی ایم ایس میں بھی ہے, لیکن جتنی ڈیٹیل میں اس دفعہ ایم ایف اے میں ڈال دیا گیا ہے, آپ اگر اس کو اس کے زاویوں کو پڑھیں گے تو آپ کو فیل آئے گی کہ یار یہ آئی کیپ ہے نا ہم سے کچھ چاہتا ہے. آئی کیپ ہمیں جو ہے بیسیکلی اچھے انالیسس کرنا چاہتا ہے. اس میں بہت سارے ایریاز وہ بھی ہیں بیٹا جو آج جو اگر میں دوستوں بات کروں نا, وہ ایریاز وہ تھے جو آڈٹ میں تھے, اٹھا کے یہاں ڈال دیں. مثال کے طور پر ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی کی ڈسٹرپشن ڈسکس کرنی چاہیے تھی نا, انہوں نے جنرل آئی ٹی کنٹرول ڈالے. حیرت کدہ بات ہے میرے لیے. وہ حیرت کدہ بات کیوں ہے؟ دیکھیے جنرل آئی ٹی کی کنٹرولز کا پیسٹل سے مطلب, میں اگر انوائرمنٹ کا انالیسس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھ پہ کیا امپیکٹ ڈالیں گے, تو یہ تو ایکسٹرنل انالیسس ہے نا. تو ایکسٹرنل انالیسس کا آئی ٹی کنٹرول سے کیا تعلق ہے؟ آئی ٹی کنٹرول تو انٹرنل ہوتا ہے. لیکن بہرحال آئی کیپ نے ڈال دیا, ہم پڑھ لیں گے, پریشان ہونے کی نیڈ نہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے سواٹ. سواٹ میں پہلے جیسے یہاں پر بتایا, یہاں پر میں ایس ڈبلیو ڈسکس کر رہا ہوں, لیکن یہاں پر میں او ٹی ڈسکس کر رہا ہوں. دیکھیں سواٹ 4 چیزوں کا نام ہے: اسٹرینتھ, ویکنیس, اپورچونیٹی اور تھریٹ, ٹھیک ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہے؟ کوئی بینچ مارک چاہیے نا. اگر آپ گھر کے اکلوتے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, یا بیٹی, آپ یقین مانیں آپ ہی لائق ہیں اور آپ ہی نہ لائق ہیں. آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی لیکن حقیقت بتا رہا ہوں, کیونکہ دیکھو بینچ مارک نہیں, لیکن اگر آپ کے, میں یہ ایکسکلوزیوٹی میں بات کر رہا تھا, لیکن آپ کے سبلنگز ہیں یا آپ کے کزنز ہیں جو آپ کے برابر کی ایج کے ہیں اور سملر انوائرمنٹ کے, تو وہاں پر کمپیریزن بنتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں کر لیا, تیرے سے نہیں ہو پا رہا, یا تو ماشاءاللہ سیٹ ہے, وہ فلاں کے بیٹے سے نہیں ہو پا رہا. تو وہاں پر کمپیریٹیو فیکٹر آتا ہے. تو سواٹ میں یاد رکھیے گا, جب کبھی بھی آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کمپیئر کرتے ہو تو آپ کسی بینچ مارک سے کرتے ہو. جنرلی یہ انڈسٹری کا بینچ مارک ہوتا ہے. تو اسٹرینتھ اور ویکنیس جب کمپیئر کر رہے تھے تو ہم نے انٹرنل انالیسس میں کیوں رکھا؟ کیونکہ ہم انٹرنل چیز کو ایکسٹرنل کے ایک بینچ مارک سے کمپیئر کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اپورچونیٹیز اور تھریٹ کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے, دیکھو آپ جب مارکیٹ میں جا رہے ہو یا مارکیٹ میں آپ کو جانا ہے, کام کرنا ہے, تو مارکیٹ کے کسی بھی ایونٹ کا آپ کے لیے وہ اپورچونیٹی بھی کریٹ کر سکتا ہے اور تھریٹ بھی کریٹ کر سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سم ٹائم دونوں بھی کر دیتا ہے. آپ اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہو اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اپورچونیٹی اور تھریٹ سم ٹائم دونوں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کیسے لیتے ہو. میں ایگزامپل دیتا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ارلی کمر ہو کے بے وقوف ہو جاتے ہو. کیسے؟ اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں, وارد, آپ کو شاید پتا ہو جب پاکستان میں 3G لائسنسز بکے نا, 3G اور 4G لائسنسز آس پاس بکے تھے, تو وارد یعنی کہ جو زیم جو وارد جو بنی پھر جیز میں کنورٹ ہو گئی, اس نے پہلے سب سے پہلے اس نے لیا کہ میں 4G کے جو ہے اسپیکٹرم خریدوں گا. اس نے 4G کے لائسنس لے لیا, اس نے ساری انویسٹمنٹ کر دی, سب کچھ کر دیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سینیریو یہ ہوا کہ اس زمانے میں موبائل فون کافی مہنگے ہوا کرتے تھے. صرف امپورٹڈ جو باہر کے موبائل فون آتے تھے اس کے اندر 4G ہوتا تھا, یہاں تو ہوتا ہی نہیں تھا, 3G ہوتے تھے, زیادہ سے زیادہ 3G. اور 3G جو ہے باقی ساری کمپنیوں نے لیا. وارد نے 3G پہ نہیں, اسپیکٹرم اس کے پاس نہیں تھا, لائسنسز نہیں تھے اس کے پاس. وارد میں 3G تھا ہی نہیں, 4G LTE تھا ڈائریکٹ. تو اب کیا ہو گیا کہ 3G کی جو مارکیٹ
جو ابھی 2G سے جو 3G والی جو مارکیٹ تھی جو فوراً بلڈ ہوئی تھی وہ پاکستان میں بہت ایکسیسبلی بلڈ ہوئی اور ساری کمپنیوں نے اس کو انکیش کیا, بڑے ڈیٹا بنڈلز بکنے لگے سب کچھ. اب وارد بیچنے جاتا تو بھائی یوزر ہی نہیں ہے 4G کا, کس کو بیچے گا, اور اس کا لائسنس بھی بہت مہنگا تھا 4G کا. تو وہ ایک ڈراؤن میں پھنس گیا, اور ایسے ڈراؤن میں پھنسا کہ اس کی کوئی انتہا. اب دیکھیں اگر دوسری کمپنیوں کے حساب سے دیکھیں, دوسری کمپنیوں کے حساب سے وارد نے 4G لیا, ٹیکنیکلی کیا تھا, اپورچونیٹی بن رہی تھی, اپورچونیٹی بھی بن رہی تھی, تھریٹ بھی بن رہا تھا. تھریٹ کیسے بن رہا تھا بھائی, اس نے 4G لے لیا ہے بھائی, اب تو لوگ 4G کی طرف آئیں گے کیونکہ 4G کی انٹرنیٹ اسپیڈ بہت ہائی تھی, کوائٹ ہائی ہے, دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے 3G اور 4G. لیکن آپ مزے کا سین دیکھیں, جب ادھر والی سائڈ پہ مٹیریل اویلیبل نہیں جو 4G کو چلائے گا, انہوں نے اس کو بھرپور انکیش کیا اور اس تھریٹ کو تھریٹ بننے ہی نہیں دیا. اور الٹا اس کے لیے مشکل ہو گئی کہ اگر میں اب 3G لے بھی لیتا ہوں تو اس کے پاس ویسے ظاہر ہے اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے 3G کے لیے بھی لائسنس اسپیکٹرم لینا ہے اور ساری چیزیں لینی ہے, وہ کے لیے بڑا ایک سردرد بن گیا, جو ایک سبب بھی بنا اس کے ڈوبنے کا, کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, ہر سال آپ کو پے آف کرنے ہیں, لائسنسز پے آف کرنے ہیں, اور اتنا آپ ریونیو رن نہیں کر رہے, تو ظاہر ہے یہ ایک سینیریو بنا اس میں. تو یہ آپ یاد رکھیں, اپورچونیٹیز اور تھریٹ برابر ٹائم میں بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, اور سملر سینیریو سے سملر چیزوں سے ٹریگر ہو رہے ہیں. اب انڈسٹری انالیسس ہے, مختلف ماڈلز ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے کہ انڈسٹری انالیسس کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھو 5 فورسز بھی ہے, وہ بھی انڈسٹری انالیسس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ انڈسٹری میں کتنا کمپٹیشن ہے. ایک اور ماڈل ہے, کبھی ڈسکس کریں گے, ڈائمنڈ پورٹر آپ کے کورس میں نہیں, لیکن وہ بھی انڈسٹری انالیسس کے لیے یوز ہوتا ہے. انڈسٹری انالیسس کے لیے بعض اوقات جو ہے آپ اس انڈسٹری کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بھی انالیسس کر سکتے ہیں, اس کے سیگمنٹ کو بھی انالیسس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں بات کروں, سوپ کی انڈسٹری ہے, سوپ کی انڈسٹری کی اگر بات کرتے ہیں تو نظر کیا آتا ہے, ویسے آپ لوگ سب جو ہے وہ بولتے ہیں کہ بیوٹی سوپ, اور اگر آپ اس کو جا کے پوچھیں نا, وہ پوچھیں کہ ایک کو ٹوائلٹ سوپ کہتے ہیں. ٹوائلٹ اصل میں ہمارے یہاں پر ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن اصل میں جو ٹوائلٹ کا مینز ہوتا ہے نا, یہ ایک پرفیوم کی لیسٹ پاسبل قسم ہوتی ہے, EDT جس کو کہتے ہیں, ED ٹوائلٹ جو EOD ٹوائلٹ جس کو کہتے ہیں, پرفیوم کی قسم ہوتی ہے نا, مین پرفیوم ہوتا ہے, پھر EDP ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس EDT ہوتا ہے, پھر کولون ہوتا ہے, اور پھر آپ کے پاس مسٹ آ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے اس کی کیٹیگری ہوتی ہے. تو یہ ادھر سے نکلا ہوا ورڈ ہے. اب جب ٹوائلٹ سوپ کی بات آتی ہے تو آپ انڈسٹری دیکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ سوپ کی انڈسٹری میں چند ایک پلیئر ہے, انڈسٹری بڑی سیچوریٹڈ قسم کی انڈسٹری ہے. اب آپ کہیں کہ میں اس میں کچھ سیگمنٹ تلاش کروں, تو لوگوں نے کیا سیگمنٹ نکالا, ایک زمانے میں سیگمنٹ نکلا بیوٹی سوپ, اسکن وائٹ بیوٹی سوپ آیا, تو ڈو بیوٹی, بہت سارے بیوٹی سوپ. اسکن وائٹ پاکستانی ہے اسی لیے میں اسی کا نام ذکر کر رہا ہوں, اور اس سے کافی اچھا اپنا مارکیٹ گیئر کیا. آئی ریئلی لائک دیم, مطلب کہ انہوں نے اس وقت ایک چیز کو پروڈیوس کیا کہ گوٹ ملک کو یوز کر کے آپ اپنی اسکن کو فیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کسٹمر کی سائیکی سمجھی, انہوں نے ایک سیگمنٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں لوگوں کی اسکن کمپلیکشن جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ, اور انہوں نے کہا کہ یار اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر کمپلیکشن کا جو ہے یہ ایک بڑا ان کو ایک کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے, یا سوری فیئرنیس کا بڑا کمپلیکشن ہے, میں اس کو اس طریقے کی فیئرنیس کا بڑا کمپلیکشن ہے کہ یار ہمیں جو ہے خوبصورت ہونا ہے, وائٹ دکھنا ہے, اور اس کے لیے وہ خرچہ کرتے ہیں اور ساری چیزیں. انہوں نے اس کو انکیش کیا. اب اس میں کس کو ٹارگٹ کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ ٹوائلٹ سوپ میں تو جنرل کیٹیگری چل رہی تھی, ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. بیوریجز کی انڈسٹری دیکھیں, ہائیلی سیچوریٹڈ انڈسٹری ہے, ہائیلی سیچوریٹڈ, مطلب آپ دیکھیں یہ اسرائیل والا سینیریو ہوا, اور وہ سارے جو اینٹی اسرائیل موومنٹ چلی, اور جس کے اندر پاکستان کے اندر اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہوا, اور وہ ساری چیزیں چلی. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں اس ایونٹ کو دیکھیں, کولا نیکس اس سے پہلے پاکستان میں تھا, اسرائیلی موومنٹ تو ابھی شروع ہوئی ہے, کولا نیکس پہلے سے ہی پاکستان میں تھا. اس نے کہا کہ لوکلائزیشن کا تھوڑا سا بوم آیا ہے, تو مجھے اس کا آگے جا کے فائدہ ہوگا. اگر پاکستان میں امپورٹ پہ پابندی لگ جاتی ہے اور یہ بوٹلرز پے آف نہیں کر پاتے, تو مجھے کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ ہوگا. اور اس نے اس کو انگیج کیا کہ یار آج نہیں کل کو اسرائیل موومنٹ آ گئی اور اس کی چل پڑی. اب دیکھیں ان سب میں آپ دیکھیں اس نے ایک گیپ تلاش کیا کہ لوکلائزیشن کا ایک گیپ تلاش کیا. اور مزید سینیریو بتاتا ہوں بیوریجز کی انڈسٹری کے. انرجی ڈرنک دنیا میں بڑا اس کا ایک بوم آیا. انرجی ڈرنک ہوتی ہے ایک جو جس کے اندر بندہ جیسے ہی پیتا ہے وہ ایسے زمین پہ پیر مارتا ہے, کرنٹ آ جاتا ہے, اینڈ واٹس ایور. بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے, وہ ہائیلی کاربونیٹڈ سوڈا ہوتی ہے, اس میں فلیور تھوڑا تیز ہوتا ہے, اس پہ کاربونیٹ جو ہوتا ہے آپ کا کاربونک ایسڈ جو آپ کی جو کاربن گیس جو ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, اس کو زیادہ فل کیا جاتا ہے
تو وہ ظاہر ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ برڈس پر ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے جو آپ جتنے بھی فلیور پئیں گے تو آپ کو اس کا ٹیسٹ نارمل بیوریجز سے تھوڑا سا ہائی لگے گا، اس کے ٹیسٹ بڈ پہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ وہ انہوں نے بڑھا دی، کیفین کی مقدار بڑھا دی، اور تو کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں ایک نئی مارکیٹ کھل گئی، ہر تیسرا بندہ پاکستان کا معروف اسٹنگ ہے، اور پھر یہ ریڈ بل سے شروع ہوئی کہانی اور یہ اسٹنگ اور اس طرف چل پڑے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مارکیٹ کا ایک ایریا ڈھونڈا بیوریجز، اور آپ دیکھیں یہ سارے میں جتنے بیوریجز کی بات کروں تو میں فزی ڈرنک کو زیادہ کانسیپٹ میں لے رہا ہوں، باقی تو بیوریجز میں تو چائے بھی آ جاتی ہے، کافی بھی آ جاتی ہے اور بھی، لیکن میں یہاں فزی ڈرنکس جو ہوتی ہیں آپ کی اس کی طرف بات کر رہا ہوں۔ اب ہم مزید چلتے ہیں ایک اور مثال کے اوپر، گیٹوریڈ، وٹامن والا واٹر جو ہے آج کل بھائی بھاگ رہا ہے بندہ وہ پیے گا، اور وہ کانسیپٹ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ سائیکل کے نیچے ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل ہوتی تھی جس میں گلوکوز واٹر ہوتا تھا، اور وہ جو ہے آپ گلوکون ڈی یا گلیکسوز ڈی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتا تھا آپ اس کو اس میں ملا کے رکھ لیتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے، جہاں آپ کو پیاس لگتی تھی آپ پی لیتے تھے، اینڈ سو آن۔ اس میں یہ بحال ہو جاتا تھا کہ آپ کی جو انرجی لوز ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ریوائیو کر دیتا ہے، اور آپ کے اندر تھوڑا اور پوٹینشیل آ جاتا ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں۔ گیٹوریڈ آیا، گیٹوریڈ نے یہی کیا، بس اس کو بوتل میں بھر کے بیچا۔ پانی کی انڈسٹری دیکھیں تو آپ جتنا آپ اس کو دیکھیں گے نا، آپ، میں اسی لیے کہتا ہوں اف یو ریئلی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ لرن بزنس، اف یو ریئلی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ اپنا سی ایڈس اور اس کو اینالائز کریں۔ ہر چیز کچھ کہتی ہے، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کچھ میسج ہے جو آپ کو دینا چاہتی ہے، وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں سیو کرنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں مامتا وہاں ڈال جاؤ، کوئی چکر ہے، مطلب آپ کے ذہن میں یہ انہوں نے ممتا سے اس کو کیسے کنیکٹ کیا۔ آپ دیکھیں سرف ایکسل کی ایڈ بنتی ہے، سرف ایکسل کی ایڈ میں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ریلیجیس کو اور لوگوں کے ملنے کو اس کو آپس میں کنیکٹ کیا، اور اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل بتائی ہے کہ اگر خوشی کے موقع پہ داغ بھی لگ جاتے تو داغ اچھے ہوتے ہیں۔ تو کنیکٹیوٹی لے کے آتے ہیں، برانڈ ٹیلز کہ وہ کس طریقے سے کام کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب جیسے میں نے گیپ کی بات کی، اسٹریٹجک گیپس ہوتے ہیں، بیسیکلی اسٹریٹجک پوزیشن گیپ لکھنا تھا، اسٹریٹجک گیپ تو کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اسٹریٹجک پوزیشن گیپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، انرجی ڈرنک کا انرجی ڈرنک میں ایک چیز نکال کے لیا ہے، گیٹوریڈ کی جو مارکیٹ بنائی ہے انہوں نے۔ اب جیسے ابھی ایک اور میں واچ کی انڈسٹری کی بات کروں، اگر ڈیجیٹل واچز، دو ہی آپشن ہوتے تھے، یا ایپل کی لینی ہے یا پھر آپ کو وہ سادی والی اینڈرائڈ والی لینی ہے۔ اب ایک 2000 روپے کی ہے اور ایک لاکھوں میں جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، ایک گیپ ڈھونڈا کہ ایوریج کسٹمر کیا چاہتا ہے، کوالٹی پروڈکٹ بھی ہونا چاہیے، اور وہ پروڈکٹ جو ہے جب پہنے تو اپنا اس کی جو رینج ہے نا 1000 2000 والا تخلاتی نہیں ہونا چاہیے۔ وین یو اسٹارٹ سیلنگ چیپ نا، یہ پروڈکٹ ول سیل، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایزیلی سیل ہو جائے گا، لیکن یور پروڈکٹ ول کریٹ این امیج آف چیپ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ایک بہت زبردست کیس ہے ٹاٹا موٹرز کا انڈیا میں، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے بعض اوقات کی غلط اسٹریٹجی کیا کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے BCG پروڈکٹ میٹرکس، وہ بھی وہی بات ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر آپ سوچیں آپ نے کرنا کیا ہے اس کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہو، کس طریقے سے چلے گا یہ ایکسٹرنل انالیسس بھی ہوتا ہے، یہ انٹرنل انالیسس بھی بن جاتا ہے ایک طریقے سے، کیونکہ پروڈکٹ آپ کا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مارکیٹ گروتھ کنیکٹڈ ہے، مارکیٹ کی گروتھ کنیکٹڈ ہے، تو مارکیٹ کی گروتھ ایک ایکسٹرنل انالیسس ہے۔ پھر مزید دیکھیں یہ کمپٹیٹر انالیسس میں نے آپ کو بتایا ایک 5 فورسز آ جاتا ہے، ایک لائف سائیکل انالیسس آ جاتا ہے، اسٹریٹجک گروپ اینڈ سیگمنٹیشن آ جاتی ہے، اور ونس اگین اس کے اندر بھی پھر یہ سوٹ کا OT آ جاتا ہے، جو کہ میں نے اوپر بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے، یہاں پر بھی ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پکچر بن کے آ جاتی ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ مینیجریل انالیسس از ناٹ دیٹ ایزی، بٹ آئی پرومس یو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، اٹ ول ناٹ بی دیٹ ڈیفیکلٹ، آپ یقین مانیں۔ میں نے آپ کو اپنا ایک کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ وائی آئی ایم ٹیلنگ دس۔ دیکھیں میں نے نا CA فائنل میں SPM کا جب سبجیکٹ پڑھا تو SPM پڑھ رہا تھا، ہر تھیوری آتی ہے مجھے، ہر چیز آ رہی ہے مجھے، میں کوئی سوال ایسا نہ ہو جس کو سولو کرنے بیٹھوں تو مجھے پتہ نہ ہو یہ بات کیا کر رہا ہے، لیکن جہاں پر کوئی سینیریو بیس آئے نا آئی کانٹ کنیکٹ تھنگس۔ میں نے بولا یار یہ سوالات آتے ہیں میں کیوں نہیں لکھ پاتا، کیا ریزن ہے، کیا طریقہ۔ تو ہمارے ایک بڑے اچھے مشہور زمانہ ٹیچر ہے اقبال بھابا، ان کی کاسا میں ایک چھوٹی ورکشاپ ہوئی،
تو وہ کہتے ہیں نا دل کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بولا یار یہ میں ورک شاپ لیتا ہوں، میں یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑی کر رہا ہوں، کیونکہ میری 2 اٹیمپٹ لگ چکی تھی اور میں بڑا کلوزلی فیل ہو رہا تھا، بڑا کلوزلی۔ اب میں گیا وہاں پر اٹیمپٹ دینے کے لیے، 40-44 پہ فیل ہونے والا ہے نا، یہ بڑا دکھ خراب ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سب، میں نے پیپر بھی 100 مارک کا کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں وہاں پہنچ کے سر عادل بابا صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں کہ یار یہ اگر ہو تو یہ ہو تو کیا ہو۔ میں نے ان کو 2-3 کویشچنس کے جواب دیے، تو دے آسکڈ می کہ آپ نے مجھ سے پہلے کبھی پڑھا ہے؟ تو میں نے بولا نہیں سر پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ابھی جو آج آپ نے جو چیزیں بتائی نا اس میں مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ واٹ ایکچولی آئی ایم مسنگ۔ اور وہ مسنگ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب آپ تھیوریز پڑھ رہے ہیں تو آپ سیکلوڈڈ کرتے ہیں اس کے مائنڈ، بالکل سیکلوژن میں چلتے ہیں، 5 فورسز کو الگ رکھنے کا ہے، پیسٹل کو الگ رکھنے کا ہے، ان دونوں کی ملاقات نہیں ہونے دینے کا، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہم چلاتے ہیں اس کو، ہمارے مائنڈس کے اندر بلاکس بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے، ان کی لیگز ملتی ہیں آپس میں، اور وہ جب لیگز ملانا آپ کو آ گیا نا، آپ کوئی بھی بزنس سینیریو سولو کر پائیں گے۔ اور جب آپ بزنس سینیریو دیکھو، 100% کی میں بات بھی نہیں کر رہا، نہ آپ سے تقاضا ہے 100% کا، مثال کے طور پر ایک جگہ پر 6 پوائنٹس تھے جس کو آپ نے لکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ 5 لکھ پائے، چھٹا آپ کو کلک ہی نہیں ہوا، لیکن یہ 5 بھی لکھ پائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا کانسیپٹ آف دس مینیجریل انالیسس۔ اور یہی ٹرک آئی ایم لٹرلی اسپیکنگ آپ کو ایس پی ایم میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ، اور یہی ٹرک آپ کو ایم ایس اے 2 اگر آپ وہاں تک پہنچے اور وہ اگر پیپر بھی اسی طریقے کا ہوا جو ایم ایس اے 2 کے یہ لوگ جو ابھی مرج کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اسی طریقے کا ہوگا جیسے ایس بی ایم میں کیس اسٹڈی ہوتا ہے آئی سی ڈبلیو میں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے۔ اچھا جی، ہم جو ہے بیسیکلی یہ تو ہم نے بیسیکلی کر لیا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں ہمارا تھوڑا سا سلیبس کی جانب، اور انشاءاللہ ہم آج ہی شروع کرتے ہیں اس کو، ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو انشاءاللہ ہم چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اگر میں غور کرتا ہوں اور کہ ہمارے پاس جو ہے بیسیکلی کتنا ایریا ہے کیا نہیں ہے، تو جو میں نے دیکھیں آپ کو جو چیزیں میں نے کروائیں، اگر آپ اس کو غور کریں تو دیکھیں میں نے کہا پیسٹل، ایک ہی نام لکھا میں نے پیسٹل، کچھ بھی نہیں لکھا۔ آپ بولو گے پیسٹل کہاں ہے تو کہیں لکھا، بھائی دیکھیں یہ پورا جو ہے نا ملا کے پیسٹل ہے، یہ پورا ملا کے، یعنی یہ جو 53 صفحات 53 یعنی 53 بھی نہیں ہے 59 تک جائے گا، تو یہ 59 صفحات کی جو باتیں یہ آپ کو کیا ملے گی، بیسیکلی یہ ہے ایکچول میں پیسٹل، 59 صفحات پر پیسٹل ہے یار۔ اس میں السٹریٹو ایگزامپلس بھی ہیں، کچھ آئی کے اپنے پچھلی ایگزامپلس بھی ڈالی ہوئی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو، ہمارا کی اسپیکٹ یہیں سے شروع ہوگا کہ پیسٹل، اور پیسٹل کے ساتھ ہم سوٹ کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹا دیکھو پیسٹل آپ پڑھتے ہو نا تو آپ کو وہ پیسٹل کے انوائرمنٹ میں پتہ چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہی پیسٹل تو سوٹ بنتا ہے، یہی پیسٹل کا او ٹی نکلتا ہے نا، وہی سوٹ میں نکلتا ہے، کہیں اور نہیں نکلتا۔ اس پیسٹل سے بھی او ٹی کنیکٹڈ ہے، کمپیٹیٹر انالیسس سے بھی او ٹی کنیکٹڈ ہے، تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپیٹیٹر فورسز آ جاتے ہیں، انٹرنل انالیسس اینڈ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ ماڈلس۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر ایک اچھا بڑا ایریا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہاف اینڈ ہاف، یعنی کہ اگر میں اس کو ادھر سے ایسے دیکھوں، ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھیں 59 سے 133 تو 60 120 اور 160 اور یہ تقریباً 72 صفحات پر یہ 3 چیپٹر ہیں۔ میں صرف یہ وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں، ادروائز بھائی میں آپ کو یہ بک سے نا صرف ریفرنسنگ ضرور کرواؤں گا، پڑھنا آپ نے نا میرے ساتھ ہی بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس چیز کو اس طریقے سے ریزالو نہیں کرنا کہ ہمارا جو ہے پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ بھائی میں نے سلیبس کور کرانا ہے، میری جان چھوٹ جائے گی اور باقی نومیریکل کھیلیں گے۔ ارے بھائی نومیریکل تو ہو ہی جانا ہے، ٹینشن کی بات نہیں ہے، سوالات بھی بہت ہیں اور سوالات کا انبار پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
نومیریکل کوئی دنیا اتنی مشکل نہیں ہے. دیکھو مشکل یہ دنیا اس لیے میں نومیریکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بالکل چھوڑ دینا. جیسے یہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ اپریزل ہے بہت ٹرکی ہے, ٹھیک ہے, ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ ہے, بجٹنگ ہے, فائنینشیل رسک مینجمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں. تو دیکھیے آپ نے جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کو نظر جو آ رہی ہیں, اب اس میں یہ والا ایریا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ایریاز ٹپیکل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ایریاز اسٹل نمبر ہے, مغز چلتا ہے. اگر کوئی دو قسم کے بچے ہوتے ہیں عام طور پر, میں تین قسم کے کو تقسیم کر دیتا ہوں. ایک وہ بچے ہوتے ہیں جن کا جو ہے تھیوری کا بلب فیوز ہوتا ہے, میری طرح بڑی مشکل سے ان کو یاد ہوتی ہے تھیوری. ایک بچے ہوتے ہیں جو نمبرز میں تیز ہوتے ہیں, نمبر کا فیوز ہوتا ہے. عام طور پر یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو میڈیکل سائڈ سے اور اس طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیسیکلی لرننگ میں بڑے پکے ہوتے ہیں, چیزوں کو لنک کرنے میں بڑے پکے ہوتے ہیں, لیکن نومیریکل سائڈ پہ بعض اوقات وہ تھوڑی سی مشکل فیس کرتے ہیں. اور کچھ بچے ہوتے ہیں اس کا کومبو ہوتے ہیں, یعنی وہ دونوں میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے لیکن دونوں میں اتنا کر لیتے ہیں کہ گزارا ہو جاتا ہے. ہم نے بس یہی ایوریج بنانی ہے اپنی, کہ ہم نے دونوں میں اتنی مہارت حاصل کر لینی ہے کہ ہم نے پیپر نکالنا ہے. ہمارا سمپل مقصد ہے کہ ہم نے پیپر کو نکالنا ہے, اور اگر ہم اپنا 100% دیں گے, آپ اپنا مجھے پتہ ہے 100% دو گے, آئے کیوں اسی ہے. اگر آسان کرنا ہوتا, بزنس کی دنیا بہت تھی, بیچ میں بائی اینول, ٹرائی اینول, اور جتنے آپ کے یہ جتنے ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں سب کے مارکس ملا کے 4 GB 3.5 GB لوگ مینیج کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے. لیکن آئی کیپ میں تو 3 گھنٹے ہی ہے نا, یا تم نہیں یا ہم نہیں والی تھیوری ہے ادھر, تو ایسے ہی. تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے میکسیمم پاسبل کوشچن سولو کرنا ہے. تھیوری پڑھائیں گے, پیسٹل پڑھیں گے, پیسٹل کے اندر چیزیں پڑھیں گے, کوشش کریں گے کہ اس کو نومیریکلی بلٹ پوائنٹ کے اندر آپ لوگوں کو چیپٹرز کی بالکل ہلکی پھلکی سمریز جو آپ کو ایزیلی ڈائجسٹیبل ہو. جہاں ایریا ایسے ہیں جیسے مثال ہے جہاں پر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, وہاں پر ضرورت ہے, ضرورت کے تحت پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ جو اس کے کیس اسٹڈیز ہیں اس کو الگ سے پڑھیں گے, اور مارکیٹ کے کیس اسٹڈیز بھی پڑھیں گے, تاکہ ریئلائز ہو کہ بیسیکلی پیسٹل کس طریقے سے ہماری دنیا پر اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے, پیسٹل ماڈل سے ہم کس طریقے سے دنیا کے اثرات کو بیسیکلی اخذ کر سکتے ہیں. سوری میں الٹا بول گیا تھا, ہم نے بیسیکلی کوز کو افیکٹ بتا دیا تھا, تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں, کیا یہ ہمیں فائدہ دے گا نہیں دے گا؟ 100% فائدہ دے گا, پریشان نہیں ہونا, 100% فائدہ دے گا. میں بے شک آپ کو یہ چیزیں پڑھا تو دوں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں اس کا آپ کو پیپر دکھاؤں تو پچھلے جتنے بھی پیپر دکھاؤں آپ کو, میں یہ ہمارا سب سے لیٹسٹ والا غلط کھل گیا میرے پاس, یہ ہمارے پاس, ہم اس کو ذرا بند کریں, اور یہ جو ہے ہم یہ والے پیپر کو لیں, تو آپ دیکھیں یہ ہمارا بالکل لیٹسٹ پیپر ہے, سب سے قریب والا پیپر آیا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر آئی کیپ نے تقریباً جو ہے یہ اس نے ایک سوال دے دیا, اور سوال کے نمبر کہاں گئے, والا اندھا ہوں میں, کیریز 1 مارک. تو آپ دیکھیں اس سوال کے اندر آئی کیپ نے کوئی 15 16 18 15 نمبر کا آئی کیپ نے سیدھا MCQs دے دیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں آپ تھیوری بک سے پڑھیں ہی نا, تو سوال یہ پیدا ہوگا آپ MCQs کیسے سولو کریں گے؟ کہ کتنا بھی آپ کو سمجھا لو, آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ چیزیں نا اس طریقے سے پکچرائز نہیں ہوں گی. کیونکہ ریڈنگ جو ہے نا, ریڈنگ کرنے سے اور لسننگ کرنے سے آپ کو ڈبل فائدہ ہو جائے. لسننگ سے کیا ہوگا, جو چیزیں پڑھ رہے ہیں مشکل ہیں آسانی سے کلیئر ہو جائے گی. میں یہ ہے کہ چیزوں کو سمرائز ضرور آپ کو کر کے دے دوں گا, چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یار یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں. پھر آپ جب پڑھیں گے, یعنی کہ جب میں اس چیپٹر کو پڑھا دوں پھر آپ اس چیپٹر کو ریڈ کر لیں, جب آپ اس کو پھر ریڈ کریں گے آپ یقین مانیں آپ کو وہ چیزیں جو ہے نا بڑی, آپ کو میرے جو لیکچر جو ہوں گے وہ ایسا لگے گا کان میں گونج رہے ہیں. یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر کسی چیز کا انطباق کر دیا جائے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز میں نے بہت پہلے سے پڑھی ہوئی, ڈیجا وو والی سچویشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آئی کیپ اب کیا کریں, پہلے کیا ہوتا تھا, آپ یہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس چیزوں کو, پہلے کیا ہوتا تھا, آئی کیپ سینیریو نہیں دیتا تھا. اب یہاں دیکھیں, یہاں سینیریو دے دیا چھوٹا سا,
डिस्क्राइब हाउ सेंट्रलाइजेशन, उसने बोला ये टॉपिक है लेकिन इसको इससे क्या करो, आप कनेक्ट कर दो। अब इसी तरीके से अगर हम जाते हैं इसके अंदर, अब यहाँ पर देखें क्या पूछ लिया, सीधा सीधा टक्कर मॉडल पूछ लिया, ख़त्म बात। ऊपर सिनेरियो है, टक्कर मॉडल है आपके पास, 6 मार्क का सवाल है, 4 इतना सा टक्कर मॉडल है, इतना सा मॉडल है, लेकिन जहन में होगा तो यूँ कर लोगे आप, पास पेपर सॉल्व किए होंगे या सिनेरियो सॉल्व किए होंगे, इजी बिजी कर लिए। अगर सिनेरियो सॉल्व नहीं किए होंगे, यकीन माने मसले मसाइल हैं। अब इसी तरीके से हम नीचे जाते हैं। अब यहाँ देखें, ये 5 फोर्सेस मॉडल ले लिया, ठीक है, और आपको बोलता है भाई बताओ मोस्ट वायबल बिजनेस स्ट्रेटेजी बताओ 3 नंबर पे, और बोलता है फॉर ईच फैक्टर आप बताओ कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसकी वीक है। 11 मार्क का सवाल है। ऐसे ही मैं आपको बता दूँ 5 फोर्सेस होते हैं, और 5 फोर्सेस में जो है पोटेंशियल एंट्रेंस है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, कस्टमर है, इंडस्ट्री राइवलरी है, कुछ पॉइंट्स आपको काउंट करा दूँ, नहीं आएगा समझ। पढ़ लोगे उसको आप डाइजेस्ट भी कर लोगे, नहीं आएगा समझ। हम पढ़ेंगे भी उसको एग्जाम्पल के साथ भी लेके चलेंगे, और हम रियल लाइफ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। और आज भी पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं, ठीक है। इसी ये पेपर रिव्यू कराने का सिर्फ मकसद ये है कि देखें आप आजकल क्या होता है, लोग हो जाते हैं परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार ये पेपर में तो कुछ भी पूछ लेता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मेरा क्या बनेगा। परेशान होके देखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आप खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आई हैव टू, बन जाएगा सब इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सवाल दे दिया, सिंपल सवाल है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा IQ का खासा है, सीधे सीधी बात कर लेते हैं, डिस्टर्ब ये बता दो, 6 पॉइंट उसके बता दो। और यही रीज़न है बुक रीड करवाने का। बुक रीड करवाने का उसका रीज़न नहीं है कि मुझे असल में जो बिल्कुल उठा के दे दे ना सवाल, उससे आप परेशान ना हो जाओ, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप सुन के और उसके सिनेरियो सोल्व करके भी अगर आप समझ जाते हैं तो इट इज़ फेयर है ना, कोई मसले वाली बात। अब देखें यहाँ सेक्शन बी ख़त्म किया है कि अपने, ठीक है। अब देखें अगर आप सेक्शन बी को देखें तो ये 6 मार्क्स, 6 और 14, ये हो गए 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, और 32 और 15, तो 32 और 15 अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन जाते हैं 47। यानी कि हाफ ऑफ द पेपर आपका जो है, हाफ ऑफ द पेपर वो किसका आ रहा है, मैनेजरियल एनालिसिस का आ रहा है, ठीक है। और यही ICAP की तकसीम भी है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है इसमें। आपने सिर्फ क्या करना है, मेरे साथ रहना है। हमारा कोर फोकस क्या होगा, हम पहले हर सब्जेक्ट जो शुरू करेंगे, हर टॉपिक जो शुरू करेंगे, हम पहले उसकी तमहीद करेंगे, आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू बताएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ेंगे। उसके बाद जो है हम जो है उसको उसके जो की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। एक आपको हर क्लास के बाद क्या होगा कि एक छोटी सी जो हमने पढ़ा होगा उसकी समरी मिल जाया करेगी। तो होगा क्या कि आपके पास जो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेट्स सपोज करो 20 सफ़हात पर वो चैप्टर है, ठीक है, आपको उसकी 1 पेजर या 2 पेजर समरी मिल जाएगी। तो होगा क्या कि आपको बिल्कुल रिवीजन में सिर्फ आपको घुमाओगे ताकि उसमें वो बातें आ जाए जो की पॉइंट्स हैं, और जो ऐसी बातें हैं जो एक्सेसिव है, फजूल है, तकलीफ देंगी आपको, उसको मैं वहाँ से माइनस कराऊँ, ठीक है। और माइनस कराने का मतलब नहीं कि कोर्स में नहीं, माइनस कराने का मतलब ये है कि की पॉइंट चाहिए, लेकिन बुक फिर भी रीड करें। बुक आपको एक आध दफ़ा रीड करके और MCQs वगैरह आपको दिमाग, कोशिश करूँगा मैं कि मैं इसके मैक्सिमम पॉसिबल MCQs भी बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए वर्किंग बहुत आसान रहे। इस पेपर का प्रॉब्लम एक और है, देखें ये पेपर 6 अटैम्प्ट पहले तो था ही नहीं ना, और 6 अटैम्प्ट पहले जो BMBS वगैरह भी था तो ICAP ने इतना ज़्यादा उसमें कोई MCQs वगैरह का सिनेरियो नहीं होता था। एक छोटा सा एक सिनेरियो था कि वो बाज़ औक़ात पूछ लेता था, लेकिन वो टॉपिक्स काफ़ी बदल गए ना। पहले टॉपिक अलग थे, अब टॉपिक अलग है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड वाले में। MFA को ही आज मैनेजरियल एनालिसिस को डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मैनेजरियल एनालिसिस ही होगा।
ड्यूरिंग दैट पीरियड फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस को भी, मैनेजरियल एनालिसिस को भी। देखो फाइनेंस का मसला, मैं इन दोनों को इकट्ठा हर टॉपिक को लेके नहीं चल पाऊँगा, ना आप चल पाओगे, क्योंकि जहन साजी क्या होगी, आपका जहन एक तरफ होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल मैनेजरियल पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएंगे एक दूसरे की, क्योंकि आपस में सब थ्योरीज कनेक्टेड है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि हम किसी पॉइंट इन टाइम पे बेसिक शुरू करा दें, ताकि उसमें कुछ ऐसे एरिया जैसे एथिक्स है, एथिक्स इन दोनों से एक्सक्लूजन में चल सकता है, तो हम एथिक्स को अलग से शुरू करा दें, ठीक है। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि हम उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे कि हम मैनेजरियल को पहले टारगेट करेंगे, हम फिर फाइनेंशियल को टारगेट करेंगे। हम मैनेजरियल को कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में इसको कंप्लीट करें, ताकि हमारे पास फाइनेंशियल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो, ठीक है। मैनेजरियल में फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आखिरी में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रखेंगे, जो आखिरी में आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे और प्रैक्टिस की जाएगी, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि यस आई एम रेडी, आई कैन डू, आई कैन एनालाइज एंड आई कैन परफॉर्म इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत तूफ़ानी मुश्किल नहीं है, परेशान होने की नीड नहीं। अब देखें सेम एज इट इज़ इसमें भी ICAP ने यही किया है, 15 नंबर का वो आपको तकरीबन जो है, अब ये देखो 2, 2, 4 और 3, 7, बाकी एक एक नंबर के उसने एक नंबर के उसने 9 सवाल, मतलब 8 सवाल पूछे, 7 और 8 हो गए 15, ठीक है। अब हम ये देखें यहाँ पर भी आते हैं, तो ये इसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पूछ लिया, ये आपका एक चेंज आ गया कि चेंज आने से क्या होता है, आउटसोर्सिंग करते हैं, डी लेयरिंग क्या होती है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये सारी बातें इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखो पेस्टल पूछ लिया, सीधा सीधा परफॉर्म करके दिखा दो पेस्टल और परफॉर्म करके दिखा दो शॉर्ट। 8 और 6 14, सवाल कितना सा है आपके सामने है, बस सिनेरियो में पुट करना है, आपने उसको समझना है। और देखिए मैं जो शॉर्ट को पेस्टल के साथ मिला के पढ़ाने की बात करता हूँ ना, रीज़न यही, ये डिसकनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल कनेक्टेड है। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यही जो मैं भी आज डिस्कस कर रहा था, यूनिक रिसोर्स क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड रिसोर्स क्या होते हैं, आपके अंदरूनी कैफियतें क्या है, आप में क्या खासियत है, क्या आप मार्केट में जाने की पोजीशन में भी हो या नहीं हो, और क्या आप मार्केट में सिर्फ मीट करने की पोजीशन में हो या बीट करने की पोजीशन में हो। ये सब आपके रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वंस अगेन ये देखें सीधा सीधा 4 मार्क का एथिक पूछ लिया, जिसके ऊपर भी आपने देखा 6 मार्क का एथिक पूछा, 4 मार्क का एथिक पूछा, तो 5, 7 मार्क का, 8 मार्क का एथिक्स ये इसी तरीके से आएगा। और पहले भी जब था तो CA फाइनल में भी ये 10 मार्क से ऊपर नहीं पूछता था। एथिक्स जो कि जगह जगह वैसे ही फैला हुआ है, तो एक इजी नंबर टेकिंग पार्ट होता है, बच्चे कर जाते हैं, इजी पीस इसको सीन कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो खुलासा कलाम ये है हमारी पूरी इस तफसील का कि MFA के अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो MA होगा, सेकंड स्टेप जो होगा हमारा FA होगा। हमारी ख्वाहिश क्या होगी, अर्लीस्ट पॉसिबल, ठीक है। और इसमें हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि मैक्सिमम जो है आपको, क्योंकि देखिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल है और बजटिंग है, यार ये टाइम बहुत लेता है, इसके सिनेरियोज बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा सिनेरियो करते 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 ये इसमें घुसेंगे ना हम, तो मुझे ऐसा लगता है हम एमए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग की जहन जो है ना वो उसके लिए तैयार नहीं। और मेरी भी तशनीकी रह जाएगी, मैं आपको बताऊँ, तशनीकी रह जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा यार और भी हो सकता है, ठीक है। जब हम इससे फारिग होंगे ना तो प्रेशर नहीं होगा कोई भी, फिर FA टेंशन ही कोई नहीं, जितना आप बोलेंगे उसको हम एक्सपेंड करते चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन हमारा मेन टारगेट यही है कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप लोगों की क्लासेस बिल्कुल ख़त्म हो, ताकि फिर हम जो है मैक्सिमम जो है अगर होगा, अगर ज़रूरत होगी इंशाल्लाह, तो हम फिर जो है रिवीजन आप लोगों के लिए ग्रैंड रिवीजन क्लास रख के आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल जो है कवर कराएं, ताकि आप लोग की जहन साजी हो। तो इंशाल्लाह आज की जो है हमारी तफसीलात यही रही, और हम जो है इंशाल्लाह कल मिलेंगे, हमारी जो मीटिंग जो है इस पे कल स्टार्ट होगी, और कल से इंशाल्लाह हम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पेस्टल पढ़ेंगे। पेस्टल से मुराद ये है कि हम सबसे पहले पेस्टल से शुरुआत करेंगे,
اور ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پولیٹیکل، اکنومیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل، ایکولوجیکل اور لیگل انوائرمنٹ ہم پر اثر کرتا ہے۔ بہت ساری لفاظیاں ہوں گی، اس کو میں چھڑوا دوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن کو میں آپ کو ایمفیسائز کروں گا کہ اس کو مارک کر لو، اس کو یاد ہی کر لینا، ٹینشن نہیں کرنا۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی اس کو ہم شروع کریں گے۔ آپ یقین مانیں اگر ہم پیسٹل تمیز سے پڑھیں، اٹ وونٹ ٹیک مور دین 6 کلاسز، میں آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں، میکسیمم، کیونکہ پیسٹل اگر آپ کو پہچاننا آ گیا یہ پولیٹیکل رسک ہے، بنتا ہے، اگر اکنومیکل رسک ہے، بنتا ہے، یار یہ لیگل رسک بنتا ہے، اور آپ کو لکھنا آ گیا، کافی ہے، اتنا ہی چاہیے۔ پی آر سی سے آتے ہیں نا، جب پی آر سی سے آتے ہیں کیف کے اندر، کیف 1 2 3 لے رہے ہوتے ہیں، ان کو تو لکھنا آ نہیں رہا ہوتا، بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ابھی جو ہے MCQs کے سوال دے کے اتنی پریکٹس نہیں کی۔ اب تو رائٹنگ اسکل بھی ہوتا ہے تو اس میں تو پھر بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مشکل تو ہوتی ہے نا۔ لیکن آن دی ادر سائڈ جو بچہ کیف 1 2 3 4 گزار گیا ہے اس بچے کا جو لکھنے کا اسٹائل ہوتا ہے وہ کافی میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ ہی نو واٹ آئی کیپ از آسکنگ اینڈ ہاؤ ٹو آنسر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بس اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے، میکسیمم پاسبل پریکٹس کی طرف ہی ہمارا رہے گا۔ ہم تھوڑا بہت ریڈنگ مٹیریل بھی کریں گے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ہم روزانہ پڑھیں گے ہم اس کو کوزے میں بند کر کے دے دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک بیسکس نوٹس اویلیبل ہو جائیں پیسٹل کے حوالے سے، اور السٹریشنز ہوں گی وہ انسولو بھی آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی، جو اس کے اندر اویلیبل ہیں اس کو تو ہم اسی وقت ہاتھوں ہاتھ سولو کر لیں گے۔ جو السٹریشن اس کے علاوہ ہوں گی، اس کے علاوہ سے میری مراد کیا ہے، بہت ساری ایسی السٹریشن آپ کو ملیں گی جو دنیا بھر کے ایگزامز میں دی جاتی ہے، تو ہم ان السٹریشنز کو آپ کی خدمت میں دیں گے تاکہ آپ جو ہے اس السٹریشنز کو سولو کریں یا ایگزام سینیریوز کو، کویشچنز کو سولو کریں، اور آپ کا جو ہے بوسٹ ہو، آپ کا جو بلڈ ہو، آپ کے سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میں پیسٹل کے ساتھ سورڈ پڑھاؤں گا، کیونکہ سورڈ کے بغیر پیسٹل ایکسکلوژن میں پڑھو گے، جب سورڈ پڑھو گے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیا پڑھا رہے ہیں، اسٹرینتھ ہوتی ہے تو ویکنیس ہوتی ہے، کیونکہ اسٹرینتھ، ویکنیس اور اپورچونیٹی تھریٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو اپورچونیٹی تھریٹ پیسٹل میں بھی آ جائے گا، اپورچونیٹی تھریٹ کمپیٹیٹر انالیسس میں بھی آ جائے گا، تو یہ سارا کچھ۔ تو جزاک اللہ فار اپنا یہ لیکچر سننے کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے ہماری نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو رکھیں گے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ بس آپ کے جو ہے 2 منٹ لوں گا، بس یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیپٹر سے برعکس صرف ایک چیز کو، اور چیز کو یاد رکھیے گا۔ دیکھیں ایک میرا ایک زاویہ ہے کہ ہمارا جو گولز اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں مقصد اور ضرورت کے تعین میں بڑا ہم ایک مسئلہ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، مثال کے طور پر ایک اصل انسان کی زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا، فنا فی اللہ ہونا، مقصد ہے انسان کا، لیکن ہم جو ہے انسان کی زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا پرامن اور مطمئن ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پرامن اور مطمئن کب ہوگا؟ جب اس کے دنیاوی جھنجال اس کو ستائیں گے نہیں، اور جب دنیاوی جھنجال کو اس کو کب ستاتے ہیں؟ جب وسائل کی کمی ہوتی ہے عام طور پر، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضرورت کے طور پر معاش اختیار کرتے ہیں، ورنہ پرندے بھی رزق کھا رہے ہیں، کوئی معاش نہیں، کچھ نہیں، بس وہ اڑتے کھاتے ہیں بس، ٹھیک ہے، لیکن ہم ضرورت کے طور پر معاش اختیار کرتے ہیں، اور یہی یہ ہمارا طریقہ ہی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضرورت اور جو ہے آپ کے پاس مقصد، ان دونوں میں ہمیشہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ دیکھو مقصد کی پیروی ہے، ضرورت اس کا جز ہے، ضرورت اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کرے تو وہ ضرورت آپ کے منفعت میں ہے، اگر ضرورت اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کو فائدہ نہیں دے رہی تو وہ ضرورت فقط لغو ہے، اور کچھ فقط لغو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے مقصد کا اچھے سے تعین کریں اور ڈیفائن کریں کہ ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے، تاکہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ کو مسائل درپیش ہوں تو آپ اس بات کا تعین کر سکیں کہ کیا چیز مجھے کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، واٹ از رائٹ ناؤ اور واٹ از ایکچولی افیکٹنگ مائی لانگ ٹرم گول۔ تو بہت شکریہ یہ سننے کا، یہ بس ایک اصلاحی چیز تھی جو میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دی، اور انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام۔